कारी लियाकत हुसैन से तिलावत कुरान करीम के लिए उनसे दरख्वास्त गुजारूँ कि वे यहाँ आएँ और तिलावत कुरान करीम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह। ये देख कारी लियाकत हुसैन कि जो तिलावत कुरान करीम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में जितने भी लोग हैं एहतराम के काबिल मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अब मैं नात मकबूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरख्वास्त गुजार हूँ मुनव्वर मज़हर भाई से कि वो यहाँ आएँ और तिलावत और नात मकबूल करीम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। मुनव्वर मज़हर भाई। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत।
وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، اور جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کے گجرے
سلاموں کی ڈالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ سبحان اللہ۔ آج ماشاءاللہ سے ہمارے درمیان جو مقرر ہیں، معروف بزنس مین اور سماجی رہنما سعید شفیق بھائی، اور سابق صدر دہلی پنجابی ساؤتھ گراں کے، اور سابق صدر کراچی چیمبر کامرس اور انڈسٹریز کے، اور ابھی پاکستان ہاؤس میں جو نیشنل کونسل کے ممبر ہیں، ان کو ان الفاظوں میں بلانا چاہوں گا کہ لہو کے قطرے گرے جب یہ بہار مہکی، جام صفات پیا جب یہ قضا بہکی، پھول کانٹوں سے لپٹے رہے چمن کے لیے، کیا کچھ نظر کیا اس وطن کے لیے، کیا کچھ نظر کیا اس وطن کے لیے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں سعید شفیق بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ کانوں میں سب کے ہی پڑا ہوگا، کوئی نیا جملہ یا نیا شعر یا نیا میں نے کوئی چیز آپ کو نہیں سنائی۔ زندگی کے 54 سال میرے اس شہر میں گزر گئے، اور جس طرح آپ کے گھر کا کلچر ہے، ایک ماحول ہے، کم و بیش اسی طرح کا ایک کلچر، ایک ماحول میرے گھر کا بھی ہے، اور ہم سب کے گھروں کا کلچر آپس میں قریب قریب ملتا جلتا بھی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو شاید میں کروں، ہو سکتا ہے جو میرے قریبی دوست ہیں انہوں نے میرے سے سنی بھی ہو، مگر کیونکہ آج ایک تربیتی نشست کا اہتمام ہے اور بہت سارے دوست یہاں پر موجود ہیں، تو اگر کوئی بات دوبارہ دہرائی جائے تو اس کے لیے میں اپنے ان دوستوں سے جن کے سامنے میں تذکرے کر چکا ہوں معذرت خواہ ہوں۔ پی ایس پی میں شمولیت کیسے ہوئی؟ سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے نام سے آج ایک عام آدمی جو ہے وہ بڑا گھبراتا ہے، اور سیاست جو کہ خلق خدا کی خدمت کا یقیناً دوسرا ایک نام ہے، ہم نے اسے عیاری، مکاری اور چالاکی کے زمرے میں لے لیا کہ کوئی سیاستدان ہے، کوئی سیاست کرتا ہے تو ہم پہلا تاثر اس کے بارے میں یہ لیتے ہیں کہ بڑا عیار اور مکار آدمی ہوگا اور بہت چالاک آدمی ہوگا۔ اور گزشتہ کئی عرصے سے ایسا ہوتا بھی آیا ہے کہ جن لوگوں نے اس قوم کو لوٹا اور برباد کیا ان میں بڑے بڑے نامور سیاستدان بھی ہیں۔ تو میں اپنے اور آپ کے گھر کی ماحول کی بات کر رہا تھا، تو میرے گھر کا ماحول بھی اس طرح تھا، جب سیاست پر بات ہوتی تو ہمیشہ میرے بڑوں نے اس بات کی مجھے تلقین کی اور تاکید کی کہ میں بھی اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھوں، اور ہم سب کے گھروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ ہم کو سیاست سے دور رہنے کی تاکید کی جاتی ہوگی۔ اللہ نے عزت دی، میں اس رب العالمین کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے میری اوقات سے بڑھ کے مجھے عزت سے نوازا۔ تو جس طرح کراچی چیمبر آف کامرس ہے، پوری کراچی کی تاجر برادری کا ایک ریکگنائز فورم ہے اور اسے نظر انداز کرنا بڑا مشکل ہے، تو اللہ نے اس فورم پہ قوت اور طاقت بھی دی، اور الحمدللہ آج میرا ضمیر اس بات پر ملامت بھی نہیں کر سکتا مجھے کہ جس حد تک میں نے لوگوں کے حقوق اور بزنس کمیونٹی کے حقوق اور ان کے مسائل کے حل کے لیے جو ایفرٹس کیے، الحمدللہ میں اس پر اپنے آپ کو سرخرو محسوس کرتا ہوں۔ مجھے کسی قسم کی کوئی ندامت نہیں ہے کہ میں نے اپنی اس قوت اور طاقت کا غلط استعمال کیا۔ تو یہ جو میں ماحول کی بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ، یہ ماحول ہمارے اور آپ کے گھروں میں عام ہے۔ تو میں کاروباری سلسلے میں ملک سے باہر تھا اور دبئی میں میری ایک کنیکٹنگ فلائٹ تھی، اور میری مصطفیٰ بھائی سے جو سلام دعا تھی، علیک سلیک تھی، وہ 2004 میں اس وقت ہوئی تھی جب میں اسی فورم پر سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا اور آپ پروونشل گورنمنٹ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے منسٹر تھے۔
تو ایک الگ سلیکٹ اس زمانے میں بھی رہی جب آپ ناظم کراچی تھے. تو اس طرح جب دبئی سے میں دوبارہ دوسری فلائٹ میں بورڈ ہو رہا تھا کراچی کے لیے, تو میری مصطفیٰ بھائی سے ملاقات ہوئی اور بڑی گرم جوشی سے ایک دوسرے کو ہم نے ویلکم کیا, اور گلے شکوے ہوئے ہمارے کہ بھئی بڑے عرصہ ہوا ملاقات نہیں ہوئی, حال احوال بیان کیا. پی ایس پی اس وقت وجود میں آ چکی تھی. تو مجھ سے مصطفیٰ بھائی نے ایئرپورٹ سے اتفاق سے ہم جب جہاز میں بیٹھے تو جہاز میں بھی ہم سیٹیں کچھ خالی تھیں, تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ہی بیٹھنا پسند کیا. اور اس تقریباً 2 گھنٹے کی فلائٹ میں مصطفیٰ کمال بھائی نے مجھے اس بات پر کنونس کر لیا کہ میں ان کے ساتھ ایک سیاسی پارٹی کو جوائن کر لوں اور سیاست میں شامل ہوں. اب دوسرا مرحلہ باقی تھا کہ بھئی میں, ظاہری بات ہے ایک فیصلہ میرے دل میں تھا جو میں کرنے جا رہا تھا, مگر مجھے اپنے عزیز و غارب کو کم سے کم اپنے گھر والوں کو ضرور اعتماد میں لینا تھا کہ بھئی میں اس مسئلے میں کیسے آگے بڑھوں. تو مجھے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ بھئی اگر میں نے ان سے تذکرہ کیا تو یقیناً وہی جواب آئے گا جو میں ازیوم کر کے بیٹھا ہوں کہ ان کا جواب نہ میں آئے گا کہ نہیں, خبردار اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنا. مصطفیٰ بھائی سے رابطے رہے. ایک دن مصطفیٰ کمال بھائی کا فون آیا کہ میں پرسوں ایک پریس کانفرنس کر رہا ہوں اور اس میں آپ کے نام کا اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے باقاعدہ پی ایس پی کو جوائن کر لیا. میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے خاموشی کے, اور میں یہ سوچتا رہا کہ میں اپنی ماں کو کیسے مناؤں گا, اپنے بیوی بچوں سے کیسے تذکرہ کروں گا. بخدا میں خاموش ہو گیا, کیونکہ میں اگر ماں کے پاس جاتا تو ماں نے مجھ سے یہ کہنا تھا کہ خبردار میں نے دودھ نہیں بخشنا اگر تو نے ایسا کوئی کام کیا تو, بالکل اپنے آپ کو دور رکھ. تو میں نے کہا اگر ماں نے نہ کر دیا تو ہاں کرانے کی گنجائش نہیں, لہٰذا پوچھو ہی نہیں, بعد میں جا کے منت سماجت کر لوں گا, ہاتھ پیر جوڑ لوں گا, ماں ہے معاف کر دے گی. اسی طرح اپنی اولاد کو بھی بے خبر رکھا, اور ایک نظریے کو جو اس 2 گھنٹے کی فلائٹ میں مصطفیٰ بھائی نے میرے سامنے بیان کیا, میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا. اور ایسا نہیں تھا, یہ کوئی خدا نہ خواستہ پی ایس پی کو جوائن کر کے کوئی احسان جتانے والی بات نہیں ہے. جب آپ کے پاس کچھ پورٹ فولیوز ہوتے ہیں اور آپ اگر اس شہر میں کوئی سماجی نام یا خدمات کے حوالے سے جانے جاتے ہیں, تو ہر پولیٹیکل پارٹی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو جوائن کریں تاکہ ایک اچھا نام ان کے ساتھ آئے. عمران اسماعیل گورنر صاحب جو اس وقت بیٹھے ہیں, ان کا تعلق بھی میری برادری سے ہی ہے. ان کے والد عبداللہ اسماعیل صاحب میرے ساتھ چیمبر کی سرگرمی میں اور میرے ساتھ مینیجنگ کمیٹی میں رہے. ایک بڑا قریبی تعلق میرا ان کی فیملی کے ساتھ بھی ہے. میرے سامنے جو الیکشن لڑا تھا NA-244 سے زاہد سعید صاحب نے, ان کا تعلق بھی میری برادری سے ہی تھا. اور اسی طرح MQM کے حوالے سے بھی بار بار مجھ پر میرے ٹینیور میں اور ٹینیور سے پہلے بھی اور بعد میں اس بات کی خواہشات کا ذکر ہوتا رہا, اس بات کی خواہشات کا اظہار کرتے رہے وہ کہ میں آؤں اور MQM جوائن کروں. مگر میرے نظریات نہیں ملتے تھے MQM سے, میرے نظریات نہیں ملتے تھے PTI سے. میرے نظریات ملے تو مصطفیٰ کمال سے جا کے ملے. میں بس میں چٹنی کھانے کا شوقین نہیں تھا کہ جو بس چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں بیٹھوں اور اقتدار کے مزے لٹوں. میرے سوچ اور میرے نظریہ الحمدللہ آج جو ہے مجھے اپنے اس نظریے پر فخر ہے اللہ رب العالمین کے کرم سے. اب ہم نے پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لی, آپ اور میں, اب ہم ایک ہی کشتی پہ سوار ہیں نا, سمجھ لیں ایک ہی منزل ہے ہماری. ہمیں کرنا کیا ہے بیسیکلی, ہماری سوچ اور ہماری ڈائریکشن کا رخ کس طرف ہونا چاہیے. دیکھیں میرے زندگی کے, میں نے آپ کو بتایا 54 سال گزر گئے. میں اسی شہر میں پیدا ہوا, یہیں پلا بڑھا, یہیں سے تعلیم حاصل کی. میں نے جو ماحول دیکھا اس ماحول نے مجھے اور اس نظریے نے مجھے جو مصطفیٰ کمال نے میرے سے بیان کیا, مجھے پی ایس پی میں شمولیت پر مجبور کیا. اور وہ ماحول کیا تھا, مثال کے طور پہ میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میری برادری کی ایک بچی کے ساتھ ظلم ہوا اور میں اس وقت برادری میں اپنے برادری کے صدر کے منصب پر فائز تھا. دہلی کالونی کا ایک علاقہ ہے, آپ سب واقف ہوں گے اس علاقے سے. رمضان کے دن تھے اور میڈیا میں خبر چلی کہ ایک لڑکی نے اپنے بچے سمیت فلیٹ کی 7ویں منزل سے کود کر خودکشی کر لی. بڑا دکھ ہوا, بڑا افسوس ہوا. دہلی کالونی کا نام سن کے, کیونکہ ایک بڑی تعداد میں وہاں میری کمیونٹی, میری برادری کے لوگ رہتے ہیں,
میں نے متعلقہ جو صاحب تھے جو اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے میری مجلس منتظمہ کے، میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ ذرا جاؤ جا کے معلوم تو کرو، حال احوال تو پتہ کرو. تو وہاں تو کہانی ہی دوسری تھی. کہانی یہ تھی کہ اس بچی کے ساتھ ظلم اور ستم کی انتہا ہو گئی. شاید بربریت اور درندگی کا لفظ بھی چھوٹا ہوگا جو اس بچی کے ساتھ ہوا. اس کی ساس نے اور اس کے دیور نے اس بچی کو 7ویں منزل سے اٹھا کے نیچے پھینک دیا، اور اس کے ساتھ 2 ماہ کا بچہ تھا جس کے ہاتھ باندھ کے، 2 ماہ کے بچے کے ہاتھ باندھ کے اور گٹھری بنا کے اس کو بھی 7ویں منزل سے نیچے پھینک دیا. بخدا سن کے روح کانپ گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ فوراً چلا اپنے اس دوست کے پاس جس کی بچی کے ساتھ یہ سانحہ ہوا تھا. جب میں وہاں پہنچا تو ایک وائٹ کالر آدمی تھا، ایک سفید پوش تھا، شاید لوئر مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا تھا. میری اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور میں جب گیا تو اس نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے گھر پہ مجھے تعزیت کے لیے بلاتا، شاید اس نے یہ محسوس کیا کہ برادری کا صدر آ رہا ہے تو اس کا گھر اس کے شائع نشان نہ ہو. تو وہاں ایک ہمارا ادارہ ہے ہاسپٹل کی شکل میں، تو اس نے کہا میں آپ وہیں تشریف رکھیں، میں ہاسپٹل میں ہی آ رہا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، ورنہ تعزیت کے لیے تو آپ جس کے ساتھ سانحہ یا حادثہ یا انتقال کا کوئی مسئلہ تو آپ اسی گھر پہ جاتے ہیں. وہ بیچارہ وہاں آیا اور آنے کے بعد آنسوؤں سے روتا رہا اور بتاتا رہا کہ مجھے جی یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی اور میری بیٹی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. بخدا بہت رنج ہوا اور افسوس ہوا، اور میں نے کہا یہ تیری بیٹی نہیں ہے، میری بھی بیٹی ہے اور ہماری بیٹی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حصول انصاف کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم اجتماعی حیثیت میں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بے فکر رہے، تو یہ نہ سمجھ اپنے آپ کو تو اکیلا ہے تنہا اپنی ذات میں، پوری کمیونٹی تیرے پیچھے کھڑی ہے. جب میں نے اس سے یہ بات کی تو اس کی آنکھوں کے آنسو کچھ تھمے، اور اس نے محسوس کیا کہ شاید اب میری کچھ داد رسی ہو جائے گی، میرے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہوئی ہے. اور میں نے جو قریبی وکیل تھے اس میں ایک بچہ ہمارے ساتھ بھی پی ایس پی میں شامل ہے، جنید عاقلین اس ایڈوکیٹ کا نام ہے، اس کی میں نے ڈیوٹی لگائی فوراً، اور ان کے سینئر وکلاء کی ڈیوٹی لگائی، کیونکہ کیس کی بنیاد ایف آئی آر سے ہی بنتی ہے. اگر ایف آئی آر اور پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دوسری دیگر جو مراحل ہیں یہ خوش اسلوبی سے اور ایمانداری سے طے ہو جائیں تو شاید آگے کے مراحل آسان ہو جاتے ہیں. آپ یقین کیجئے وہ جو آئیو تھا وہ اتنا بے حس تھا کہ اس نے لاش کے اوپر اور بچے کی لاش کے اوپر بھی 1.25 لاکھ روپے رشوت مانگی. ایف آئی آر ان دفعات کو لگانے کے لیے جو ہم چاہ رہے تھے کہ یہ صحیح اور میں کچھ زیادتی نہیں کرنا چاہ رہا تھا کسی کے ساتھ بھی، جو حق اور سچ تھا وہی چاہ رہا تھا کہ بھئی قتل کے اوپر 302 لگے گی نہیں لگے گی. اور اصل بات یہ تھی کہ اس بچی نے نزائی بیان بھی دے دیا تھا، اور اس کی ایک خاتون بھی آئی وٹنس تھی. جب وہ بچی اوپر سے گری اور دم توڑ رہی تھی تو اس نے بتایا کہ میرا دیور اور میری ساس نے مل کے مجھے اوپر سے پھینکا ہے. ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی حادثہ ازیوم کیا جاتا، وٹنس تھا اس میں موجود. 1.25 لاکھ روپے الگ دیے، میڈیکل لیگل آفیسر کو پوسٹ مارٹم کے لیے پیسے الگ دیے، اور اس کے بعد تقریباً کم و بیش 10 لاکھ روپے سے زیادہ کا خرچہ آج تک اس کیس پہ ہو چکا ہے. یہ سارا بتانے کا کوئی مقصد ہے وہ میں آپ سے اب بیان کرتا ہوں. ہم جس مملکت خداداد میں رہتے ہیں، ہم جب پرائمری میں تھے تو ہمیں قائد اعظم کے تصور کا پاکستان بنایا گیا اور بتایا گیا کہ جہاں آپ کے لیے آزادی ہوگی، جہاں آپ کے لیے بنیادی تمام سہولیات میسر ہوں گی، صحت ہوگی، تعلیم ہوگی، اور جو کچھ بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ ساری آپ کو میسر ہوں گی. میں وہ اس قائد کے پاکستان کو 50 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، خدا کرے مجھے مل جائے. تو میں نے جب اس بچی کے لیے یہ سب کچھ کیا اور کرنے کی کوشش کی تو وہ اصل میں اگر میں اس معاملے کو اس باپ کے حال پر ہی چھوڑ دیتا تو آپ لوگ کیا اس بات پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بچی کو انصاف مل جاتا؟ اس بچی کو شاید کبھی بھی انصاف نہیں ملتا. تو کہنے کا مقصد یہ حصول انصاف کے لیے کوئی ایسا حادثہ یا سانحہ آپ کے ساتھ ہو جائے جس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار نہ بھی ہو، تب بھی آپ کو لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑیں گے صرف انصاف کے حصول کے لیے. کیسا پاکستان ہے یہ کیسا پاکستان ہے؟ اس نظریے پر میں نے مصطفیٰ کمال کا ساتھ دیا کہ مجھے اس پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے اپنے آنے والی نسلوں کو مجھے نہ مل سکا. اچھا ایک بات مجھے بتائیں آپ، ہم میں سے کوئی باپ، یہاں سب بیٹھے ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، بہنیں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں،
جو لوگ صاحب اولاد ہیں، خدا کی قسم مجھے وہ اس بات کا کوئی بھی ایک آدمی جو اس نظریے سے مخالف ہو وہ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائے گا کہ اگر مجھے جو کچھ زندگی میں میسر نہیں ہو سکا، کیا میں اپنی اولاد کے لیے بھی یہ چاہوں گا کہ اسے میسر نہ ہو؟ میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہوگا ایسا جو یہ سمجھے گا، یہ جو چاہے گا کہ مجھے میسر نہیں ہو سکا، میں وہ اولاد کو بھی میسر نہیں ہونے دوں گا۔ ہم اپنا تن من دھن قربان کر دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ مجھے اگر زندگی میں ایک موٹر سائیکل میسر نہیں ہوئی، میں نے زندگی میں بسوں کے دھکے کھائے اور میں نے اپنا وقت بس اسٹاپ پہ کھڑے ہو کے آدھی زندگی ضائع کر دی، میرے بچے کے پاس ایک موٹر سائیکل تو آسانی کے ساتھ یہ چلا جائے اور آسانی کے ساتھ یہ واپس آ جائے۔ میرے بچے کو اگر میں اس کو پڑھا دوں گا، لکھا دوں گا، آدھی تنخواہ، پونی تنخواہ مقروض ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب بچہ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے اور ملازمت کے حصول کے لیے شہروں کے اور دفاتروں کے چکر لگاتا ہے تو وہاں اسے میرٹ کا خون نظر آتا ہے کہ اس کے مقابلے میں اس سے کمتر درجے کے نوجوان کو یا بچے کو وہ ملازمت اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ تو کیا میری نوجوان نسل فرسٹریشن اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگی؟ آخر کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ یہ سلسلہ کب تک جاری اور ساری رہے گا؟ آخر اس سلسلے کا کوئی اختتام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس سلسلے کا اختتام کیسے ہوگا؟ جب میں نے پارٹی جوائن کی تو میں نے یہ سوچا کہ یار میں قوت اور طاقت میں آؤں۔ ہم جب ظلم ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے تو ہم سنتے ہیں بیٹھ کے، اور یہ بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں یار بڑا برا ہوا، بڑا افسوس ہوا، اور ہم سب یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ ظلم کا برداشت کرنا بھی بزدلی کی انتہا ہے۔ جب ہم یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو معاف کرنا، وہ آپ کے کہنے سے وہ عمل نہیں رکے گا۔ آپ جب تک ایک قوت، ایک طاقت بن کر نہیں ابھرو گے اور اس کے سامنے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے یوں اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرو گے، یہ عمل ظلم کا چلتا رہے گا۔ یہ لسانیت کی سیاست، یہ نفرت کی سیاست، یہ فرقہ واریت کی سیاست آخر میں نے تو بھگت لی۔ میری زندگی اب اختتام کے قریب ہے، پتہ نہیں کتنی زندگی میں نے اور دیکھنی ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے، مگر میرا یہ فرض ہے کہ کم سے کم میں اپنی نسلوں کو تو اس سے بچا لوں، میں ان کا جائز حق جو ہے وہ ان کو دینے کی تو کوشش کروں۔ اس کے لیے راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی سیاسی جماعت کو جوائن کروں، اور سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کے بعد لوگوں کو اس راستے پر جس پر وہ نظریے پر میرا رہنما ہے اس کے بارے میں آگاہ کروں، اور ان کو اپنے پیچھے چلنے کے لیے کہوں، ان کو ساتھ چلنے کے لیے کہوں۔ جب یہ جمع غفیر ہو جائے گا، جب یہ قافلے سے جمع غفیر بنے گا، لوگ جو درجوں اس میں شامل ہوں گے، تو خدا کی قسم کوئی آپ کے نتائج کو جو گزشتہ الیکشن میں ہمارے ساتھ ہوا اگر تبدیل کرنا بھی چاہے گا تو عوام کی قوت اور طاقت کے سامنے وہ 6000 دفعہ سوچے گا اور تبدیل نہیں کر سکے گا۔ آپ کی قوت اور طاقت اور آپ کی یکجہتی اس کو ایسا کرنے سے روک دے گی۔ تو یہ قوت اور طاقت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ قوت اور طاقت جب ہم ایک نظریے پر اور ہمیں اس بات کا یقین ہو جو ہمارا رہنما ہے، راہنما، راستہ دکھانے والا رہنما۔ ہم تو بڑے بڑے ٹی وی پہ میڈیا پہ سنتے ہیں چوروں ڈکیتوں کے ساتھ بھی رہنما کا لفظ لگتا ہے، جو بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹی رہنما۔ افسوس ہے، ہمارے میڈیا پر بھی افسوس ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، زیادتی ہوتی ہیں جو ان کو نہیں دکھانی چاہیے اور نہیں بتانی چاہیے اور لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کرنا چاہیے اس حوالے سے۔ تو قرآن کی ایک آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سنی ہوگی آپ نے انجینئر صاحب؟ کیا ہے اس کا مطلب؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے اور خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ ہم نے یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا، ہمارے باپ داداؤں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، ہماری ماؤں اور بہنوں نے اپنی عصمتوں کی قربانی دی، اور ایک جگہ سے نقل مکانی کر کے دوسری جگہ آباد ہونا شاید دنیا کا مشکل ترین کام ہے، مگر ہم سب اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ اسلام کا جو قلعہ ہے، اسلام کے نام پر جو ملک بنا ہے وہ ہمارے سر پہ سایہ فگن ہوگا اور ہم پوری آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہ سکیں گے اور اپنے فرائض جو مذہبی فرائض ہیں آسانی کے ساتھ ادا کر سکیں گے۔ بخدا میں 54 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں
54 साल से ढूंढ रहा हूँ। जिस महकमे में चला जाता हूँ, जिस तालीमी इदारे में चला जाता हूँ, वहाँ मुझे हर जगह मेरिट का खून नज़र आता है। ये जुल्म और ज़्यादती कब तक चलेगी? इस शहर का बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। मैं ये देख रहा था अभी नेशनल स्टेडियम के आगे से गुजरते हुए कि जिस सिक्योरिटी के आला तरीन इंतज़ामात हैं वहाँ पर, और हम माशाल्लाह बंदूकों के साए में टेस्ट मैच करवा रहे हैं। तो पहले तो इन्होंने पूरा स्टेडियम के चारों तरफ ही कर्फ्यू लगा दिया था और उसके साए में मैच कराया था। आज स्टेडियम के आगे से रोड खुली हुई थी, मगर वो सारी फोर्स तो उधर लगी हुई थी और आगे डालमिया के ऊपर और मिलेनियम मॉल के ऊपर पूरी तरीके से ट्रैफिक जाम था कि 4 पुलिस कांस्टेबल या सिपाही ले जाके उधर खड़े कर देते कि ट्रैफिक का फ्लो सारा इस तरफ जा रहा है, तो वहाँ किसी तरीके से सही हो जाए और लोग जो है वो किसी परेशान। अरे आप तो अपने घर से निकलने के लिए और दफ्तर पहुंचने के लिए घंटों घंटों चाहे आपकी अपनी सवारियों रोडों पर ज़ाया कर देते हैं, और दफ्तर से और कारोबार से और मिल से और फैक्ट्री से और मुलाजमत से वापस आते हुए घंटों चाहे आपकी अपनी सवारियों और रोडों पर ट्रैफिक जाम की नज़र कर देते हैं। और एक अजीब सी उकताहट, एक अजीब सी वहशत और एक अजीब सी घबराहट होती है उस वक्त कि जब आप वापसी का सफ़र या जाने का सफ़र कर रहे हो, बार बार घड़ी देख रहे हो और आप अपनी मंजिल मकसूद पर ना पहुंच पा रहे हो। आप यकीन कीजिए, मेरे पास एक सर्वे आया था पाकिस्तान का, उस सर्वे में ये हमारी जो सूरत हाल है, हमारी जो कैफियत है जिससे हम गुजर रहे हैं, इसमें इस वक्त 60% पाकिस्तानी, 60 से ज़ायद फीसद पाकिस्तानी जहनी अमराज में मुब्तला है, जिसे हम मर्ज नहीं समझते, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं। हमारा टॉलरेंस लेवल 0 में नहीं, 0 से भी माइनस हो गया, पता नहीं कहां तक चला गया है। कुव्वत बर्दाश्त का खात्मा हो गया है। मैं अपने बचपन को अगर देखूं तो मुझे याद है कि मेरे पड़ोस में कौन रहता था, मुझे पता था। कोई अगर बीमार हो जाता था तो मेरा बाप पहले पूछता था, भाई फलां साहब नहीं आ रहे 3 दिन से मस्जिद में, जरा देखो तो सही, जाके खैरियत तो पूछो। आज के दौर में मेरे घर के बराबर कौन रहता है मुझे मालूम ही नहीं कि कौन रहता है। हम सब हमारी दुनिया इतनी महदूद हो गई है कि हम वो फोन, मोबाइल, कंप्यूटर लेके ऐसे बैठ गए कि हमें उस दुनिया से फुर्सत नहीं मिलती जो हम जाके दूसरों का हाल पूछें। वो जो मिलनसारी थी, वो जो माशरा था, वो जो सोसाइटी थी, आज कहीं गुम हो गई, वो अब नजर नहीं आती। तो हमें अपने अंदर इस्लाह लाने के लिए हमें ये सब कुछ देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की तालीमात को आम करना शुरू किया तो सबसे पहले आपके सफर में किसने साथ दिया? सबसे पहले कौन है? हजरत खदीजतुल कुबरा, आपके अहलिया, वो मुशर्रफ इस्लाम हुई। और मर्दों में सबसे पहले हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुशर्रफ इस्लाम हुए। और उसके बाद एक सहाबी जो तलवार निकाल के गए थे कि जी मैं आज हिसाब किताब कर दूंगा मोहम्मद का, और जब कुरान की आवाज़ अपनी बहन के घर से सुनी तो उसके बाद उनकी खुदा ने जो थी वो उनका जहन को बदल दिया, उनकी तकदीर को बदल दिया, और आप मुशर्रफ इस्लाम हुए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो अगर आप सबसे पहले तो इस बात का इत्मीनान कर लें कि जिस रास्ते पर आप गामजन हुए हैं, गामजन होने जा रहे हैं, ये कुर्बानियों का रास्ता है, ये कांटों बड़ा रास्ता है, ये कठिन रास्ता है। इसमें पत्थर भी पड़ेंगे, इसमें कांटों से भी आपको पैर लहूलहान करने पड़ेंगे, और उसके बाद हुसूल मंजिल आपको शायद मिल सकती हो। क्योंकि इस माशरे में जो बुराइयों का एक अंबार था और जो माशरती बिगाड़ था वो कई दहाइयों पर मुहित है, कई दहाइयों पर। इस्लाह माशरा के लिए अगर पूरा पाकिस्तान आज सिंसियरिटी के साथ भी सही हो जाए तब भी मैं समझता हूँ कई दहाइयाँ लगेंगी इस मुल्क को वापस ट्रैक पर आने के लिए। मगर क्या मैं और आप इसकी इब्तिदा नहीं कर सकते? जब मेरे नबी की मिसाल आपके सामने है कि सच का सफर था, सच की दावत थी, उस दावत पर आपने लोग लब्बैक कहते गए, तो पहले खुतबा जो आपने दिया उस वक्त 1.25 लाख सहाबी, हुज्जतुल विदा जो आपने दिया, जो हज के मौके पर 1.25 लाख सहाबी मौजूद थे आपकी ज़िंदगी में, खुदा ने 1.25 लाख लोगों को आपके साथ कर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे, ये तो वो लोग थे जो हज पर आपके साथ थे। आज दुनिया में 1.25 अरब, 1.5 अरब, 2 अरब के करीब मुसलमान मौजूद हैं, मगर मुसलमान तो हैं मगर अमल नहीं है। आलिम बे अमल कहते हैं ना, तो इसी तरह मुसलमान नाम के तो हैं, अमल नहीं है। अगर हम सिर्फ एक चीज़ का यकीन कर लें, खुदा की कसम हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी कि अल्लाह ने जो हमें ज़िंदगी दी है ये ज़िंदगी फ़ानी है, हमें मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, ये कुरान कह रहा है। जो जिंदा है, जिसको अल्लाह ने ज़िंदगी अता की, उसके लिए मौत भी बराक है।
اگر میں کسی دن اپنے ذہن میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں تو شاید دوسرے بھی ہو سکتا ہے اسی انداز میں سوچتے ہوں کہ ابھی تو میری موت بہت دور ہے، جب میری موت قریب ہوگی تو میں اس وقت توبہ طائب کر لوں گا، اللہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں گا اور اپنے گناہوں کی توبہ کر لوں گا، شاید اللہ میری بخشش کر دے۔ آج حرام کھانا فخر کا باعث ہو گیا ہے۔ ہم ایسے گھروں میں رشتے کرنے پسند کرتے ہیں جہاں حرام کی کمائیاں ہوتی ہیں اور اس سے عیش و عشرت ہوتی ہے، کہتے ہیں یار بڑا افسر لگا ہوا ہے، ماشاءاللہ دولت کی ریت پیل ہے، بھائی بچی کو بیاہ دو یہاں پہ خوش رہے گی۔ ارے یار وہ مال حرام ہے، خدا کے بندو یہ تو دیکھ لو کہ جس جانلوں میں اپنی بچی کو جھونک رہے ہو، جگر کا ٹکڑا نکال کے دیکھ رہے ہو، پہلے یہ تو سوچ لو کہ وہ آمدنی کہاں سے حاصل کر رہا ہے۔ آج فخر سے بتاتے ہیں کہ آج میری اتنے دن کی دیہاڑی لگی یار، 10,000 روپے کی میری روز کی پیدا تھی، آج شاید 20,000 کی دیہاڑی لگ گئی، میں بڑا خوش ہوں یار۔ اور حرام کا مال آتا ہے تو حرام میں ہی جاتا ہے۔ کاش کہ ہماری سوچ پازیٹیو ہوتی۔ ایک بیوروکریسی وہ تھی جس نے قائد اعظم کے ساتھ آگے اس ملک کو سرو کیا، اس وقت نہ گیس کا بحران تھا، نہ بجلی کا بحران تھا، نہ پانی کا بحران تھا، نہ ڈینگی کا تھا، نہ کتے کا مسئلہ تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، پرسکون زندگی تھی۔ مجھے یاد ہے شاید اس وقت کے جو روابط تھے، شاید یہ بات میں شیئر کرنا آپ سے بھول گیا، اس وقت کے جو روابط تھے مجھے یاد ہے کہ ہم جس بلڈنگ میں رہتے تھے 4 فلیٹ تھے اس کے اندر، اور چاروں فلیٹوں میں میری ماں جو کھانا پکاتی تھی اس میں 4 کٹورے چھوٹے چھوٹے یا 4 ڈش آپ سمجھ لیں چھوٹے، وہ 3 گھروں میں وہاں جاتے تھے اور 3 گھروں سے جو پکا ہوتا تھا وہ سب آتا تھا، تو ایک دسترخوان پہ بیک وقت 4 آئٹم ہوتے تھے۔ یہ تھی محبت کی مثال، یہ تھا وہ جذبہ، یہ تھی یہ وہ ماضی کی باتیں جو اب سہ پارینہ بن چکی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لے کے نہیں آ سکتے۔ ایک عزم ہو اور ایک صحیح رہنما ہو جو آپ کو لے کے چلے، گائیڈ کرے، آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ کو صحیح منزل کی طرف لے چلے۔ میں نے بہت ساری سیاسی جماعتوں میں جانا، میں 90 پہ بھی گیا ہوں بجٹ کے حوالے سے۔ جس وقت میں پریزنٹ تھا تو اس وقت مجھے بریفنگ کے لیے بلایا تھا کہ جی بجٹ پہ آپ تھوڑا سا ہمیں بریف کرتے ہیں، آگے اسمبلی میں جانا ہے ہمارے ایم این ایز نے، تو ان کو کچھ پتا تو ہو کہ بجٹ میں ہوا کیا ہے، اچھا ہوا ہے برا ہوا ہے، یہ بھی نہیں معلوم تھا ہمارے ان ایم این ایز کو۔ تو ان کو بتانے کے لیے جب میں گیا وہاں پہ تو کس حوالے سے میں بات کر رہا تھا میرے ذہن سے نکل گئی۔ بہرحال تو مختلف یہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے پیپلز پارٹی کے، تو میں نے کسی جماعت میں یہ نہیں دیکھا، کسی جماعت کے مرکزی دفتر میں نہیں دیکھا کہ وہاں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ہوتی ہو، وہاں کا جو چیئرمین ہے، وہاں کا جو سربراہ ہے وہ آگے جماعت میں ساتھ شامل ہوتا ہو، وہاں جو بیانات ہیں اس میں اسلام کی جھلک اور حقائق کی جھلک نظر آتی ہو۔ یہاں تو ہوتا کچھ ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہوتا ہے، شام کو ٹی وی پر ہماری اور قوم کی آنکھوں میں بیٹھ کے جھٹلایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا۔ تو میرے دوستوں، میرے پیاروں، میری ماؤں، میری بہنوں، ہم اپنی زندگی کے اندر انقلاب کب لے کر آئیں گے؟ یہ جو ایک سچ کا پیغام ہے، خدا کی قسم خلق خدا کی خدمت سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، یہ ایمان ہے میرا اور یہ آپ کا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کو اس کی مخلوق کی خدمت سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صرف اس چیز کا اس سے اندازہ لگا لو کہ اگر روڈ پہ کوئی نابینا کھڑا ہو اور لوگ گزر رہے ہو اس کی طرف اہمیت دے رہے ہو، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اگر اس کو سڑک کراس کرا دیں، خدا کی قسم جس کیفیت سے آپ 2-4 ہوں گے وہ بیان کے قابل نہیں ہے۔ صرف ایک کسی اندھے کو، نابینا کو سڑک پار کر لانے پہ ایک چھوٹی سی خوشی، آپ کتنی اس کی لذت ہوتی ہے۔ اور آپ کسی کے کام کراتے ہیں، میں تو جماعت میں رہا ہوں اپنی، وہاں سماجی کام بھی ہوتے تھے اور میرا ایمان اور مضبوط ہوتا چلا گیا کہ کسی کا کام ہوا، کسی کی بچی کی شادی تھی، وہ اس میں کوئی مالی معاونت اگر کر دی جماعت کی طرف سے ہو گئی، تو وہ ماں جب جاتی تھی اور جن آنکھوں سے مجھے دیکھتی تھی، مجھے یقین تھا کہ اس کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں کہ خدا کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور میرے لیے دعا کرے۔ مجھے یقین تھا اس کے دل سے جو دعا نکل رہی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ سیدھی عرش مولا تک جائے گی، سیدھی عرش مولا تک جائے گی، اللہ نے چاہا تو آپ اپنے آپ کو اس کام کے لیے اس انداز میں وقف کریں کہ یہ کام ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی سوچ کو بدلنے جا رہے ہیں کہ سیاست عیاری، مکاری اور چلاکی کا نام نہیں ہے، سیاست خلق خدا کی خدمت کا دوسرا نام ہے۔ اور ہم نے جس رہنما کو چنا ہے الحمدللہ ہمارا ضمیر اس پر مطمئن ہے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ سچا اگر میسج ہے تو آپ دیکھنا جس طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کیا مثال دے سکتا ہوں، مگر سچ کا قافلہ جو ہوتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، رواں رہتا ہے، دواں رہتا ہے اور قافلہ ایک جمع غفیر میں بدل جاتا ہے۔ اور پتہ نہیں خدا نے کتنی زندگی دی ہے، تھوڑی بہت دی ہے، مگر میرا ایمان ہے انشاءاللہ اس بات کے اوپر کہ میں اپنی آنکھوں سے ایک جمع غفیر
اپنے اس رہنما کے پیچھے ضرور دیکھوں گا. یہ میری خواب کی تعبیر مجھے زندگی میں خدا ضرور دکھائے گا انشاءاللہ تعالی. باتیں بہت ہیں کرنے کی. یہ قصہ جو میں نے آپ کو سنایا تھا رمشا کا, آج بھی کیس چل رہا ہے اور اب تک انصاف نہیں ملا. میرے ایک دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, نام بھی لے لیتا ہوں, بھائی ظفر سولیجا صاحب. کل انہوں نے واٹس ایپ پہ ایک میسیج بھیجا مجھے, اس کو پڑھ رہا تھا کہ ایک گائے بھاگ رہی تھی. گائے بھاگ رہی تھی, اچانک راستے میں اس کو ہاتھی ملا. ہاتھی نے گائے سے پوچھا بھائی کیا ہوا, کیوں بھاگ رہی ہو؟ اس نے کہا جی ملک میں پاکستان میں بھینسوں پر پابندی لگ گئی ہے. میں کہا بھائی بھینسوں پہ پابندی لگ گئی ہے, تم تو گائے ہو, تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ جی میں گائے تو ضرور ہوں, اگر میں پکڑی گئی تو مجھے ثابت کرنے میں یہ کہ میں گائے ہوں بھینس نہیں ہوں 20 سال لگ جائیں گے. تو یہ سننا تھا کہ ہاتھی بھی تم دبا کر بھاگنا شروع ہو گیا. تو یہ جس ملک میں انصاف کا یہ حال ہو, جس ملک میں عدالتیں, میں چرچل کا ایک واقعہ آپ سے اور شیئر کرتا ہوں. دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی اور قریب تھا کہ انگلستان ہتھیار ڈال دیتا اور جنگ ہار جاتا. تو چرچل شاید آپ جانتے ہو اس وقت وہاں کا پرائم منسٹر تھا اور سگار اس کا بڑا مشہور ہے. وہ اس وقت سگار پی رہا تھا جب جنرل آیا, اور جنرل نے آ کے یہ سارا بتایا کہ جی حالات بڑے خراب ہیں اور قریب ہے کہ ہماری فوجیں جو ہیں وہ ہتھیار ڈالتے ہیں, سب بہت پریشانی ہے اور ملک میں قحط سالی ہے اور ایسا ہے اور وسائل ہمارے پاس نہیں ہے. ساری باتیں وہ اطمینان سے سنتا رہا اور سگار کا کش لیتا رہا. اٹس اے میٹر آف بلیف, یہ عقیدے کی بات ہے اور یقین کی بات ہے. اس میں جو میسج ہے غور سے سنیے گا اس بات کو. چرچل نے جنرل سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ملک میں عدالتیں چل رہی ہیں. جنرل بڑا حیران ہوا کہ میں بات کچھ کر رہا ہوں کس موضوع پہ, یہ عدالتوں کا موضوع لے کے آیا. بہرحال کیونکہ پرائم منسٹر تھا, بات نخواستہ اس نے جواب دیا کہ ہاں جی چل رہی ہیں. اس نے کہا لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ پھر وہ ایک سوچ میں پڑا, اس نے کہا ہاں جی لوگوں کو انصاف مل رہا ہے. انہوں نے کہا جب تک عدالتیں چلتی رہیں گی اور لوگوں کو انصاف ملتا رہے گا, اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. کیا آج ہمارا عدالتی نظام ایسا ہے جس پر ہم فخر کر سکیں؟ میں نے تو ایک حادثاتی بتایا, اس کا باپ تو تیار نہیں تھا کہ کل اس کو ایک FIR کٹوانی پڑ جائے گی اور اس کے اوپر کورٹ کچہریوں کے چکر اور یہ سارا کچھ ہوگا. میں اگر اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی ہوں, میں پتے کے ایک کیس کے اوپر جس میں 70 لاکھ روپے میرے سے ڈیمانڈ کیے گئے, میں نے اس آدمی کی FIR کٹوائی. آج 2.25 سال ہو گئے میں کورٹ کے چکر کھا رہا ہوں, 2.25 سال ہو گئے. تو یہ انصاف ہے یہاں پہ. اس معاشرے کو بدلنا ہوگا بخدا, ورنہ یہ میری نسل جو نوجوان نسل ہے, یہ بچے جو ماؤں کی گود میں ہیں, اگر ہم زندہ ہوئے اور بڑھاپے کو پہنچ گئے اس حد تک بھی, تو یہ ہمارا گریبان بھی اگر پکڑ لیں گے تو اس پر کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہوگی. کہیں گے کہ تمہیں خدا نے موقع دیا تھا ہماری اصلاح کا, تم نے ہم سے صرف نظر کی اور تم نے ہمیں اس حال کو پہنچایا, یہ تمہاری ذمہ داری تھی. تو بچو ایسے وقت پہ کہ ہماری نئی نسل ہمارے گریبانوں پر ہاتھ ڈال دے اور ہمیں اس بات کا ذمہ دار ٹھہرائے کہ ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں, اور جو چیز ہم نے ان کو چھوڑ کے جانی تھی اور ان کے لیے گراہ کا تعین کرنا تھا, ہم ان کے لیے نہیں کر سکے. کرپشن انتہا کو پہنچ گئی. بےغیرتی کی انتہا دیکھو, بےغیرتی کی انتہا کہ جب کورٹ میں جاتے ہیں اور پیشیاں بھگتتے ہیں, ایک تو سب سے پہلے جو قانون سازی کرنے جاتے ہیں, اس قانون میں ڈیلیبریٹلی ایسے فلاز چھوڑتے ہیں, ایسی کلازز چھوڑتے ہیں, ایسی شکوک و شبہات چھوڑتے ہیں کہ کل کو خود اگر اقتدار میں نہیں ہوں گے تو یہ خود اس قانون کے, جس قانون سازی انہوں نے کی ہے, اس کے خود بینیفیشری ہوں گے, اس سے خود فائدہ اٹھائیں گے اور اٹھا رہے ہیں. میں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے میرے بچوں کا, میری نسلوں کا حق کھایا ہے. کرپشن سے ملک کو قرضدار کر دیا, اربوں اس کے خربوں کے اندر قرضوں کی دلدل میں ڈھکیل دیا. یہ مہنگائی کا طوفان ہے کیا بیسیکلی؟ یہ وہ قرض ہے جو بحیثیت پاکستان آپ نے حاصل کی ہے. آپ اگر قرضہ لیتے ہیں تو قرض دینے والا beggars has no choice. انگریزی کی کہاوت ہے, فقیر کے پاس کوئی اس کی چوائس نہیں ہوتی. جب ہم بھکاری بن کے ہاتھ پھیلائیں گے تو سامنے والا ہمیں بھی ڈکٹیشن دے گا کہ اس کی پرائز بڑھاؤ, کیونکہ اس کو اپنی اس قرضے کی فکر ہوتی ہے کہ جو وہ دینے جا رہا ہے وہ اس کی واپسی کے لیے آپ کو ان شرائط پر مجبور کرتا ہے. اور اس میں بھگتتا کون ہے, اس میں اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ اس میں اسٹیک ہولڈر میں اور آپ. اب ایک طوفان اور آنے والا ہے. میں ابھی سے بتا دوں آپ کو کہ گیس کی پرائسز جنوری سے بڑھنے جا رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ تندور کی روٹی بھی جو مل رہی ہے اس میں بھی 2-4 روپے کا اور اضافہ ہو جائے. تو یہ تو ہم بھگتتے رہیں گے.
اگر اس زندگی کو اور ان بدبختوں کو جنہوں نے ہمارا مال کھایا اور جن کا دل کرتا ہے کہ میں ان کے حلق میں ہاتھ ڈال کے اور آنتڑی ان کے نکال دوں باہر، کاش کہ میرے اندر اتنی قوت اور طاقت ہو. اور میرے اندر اتنی قوت اور طاقت کیسے آئے گی؟ میرے اندر اتنی قوت اور طاقت ایسے آئے گی جب ہم سب ایک جمع غفیر اور ایک ہجوم کی شکل میں اور ایک پلیٹ فارم پر ہو، اور یہ آواز یہاں سے لے کے خیبر تک جانی چاہیے. تو لوگ جو ادھر چاہو آپ کے ساتھ شامل ہو اور سارا پاکستان ایک نظریے پر کھڑا ہو، تو خدا کی قسم یہ سارے حرام خور ایک ایک کر کے یا تو بھاگ جائیں گے یا ان کو چوک پر پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا. یہ سب اس وقت ہوگا کہ جب ہم اور آپ اپنے اس نظریے کی اور نظریات کی تھوڑا سا وقت ہمیں نکالنا ہے. یار ہم اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کرتے ہیں، اپنے جو کاروبار ہے یا اپنی جو ضروریات ہیں ان کے لیے بھی ہم کوئی نہ کوئی ملازمت تو کرتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش تو ہے نا ہمارا جس کے پیچھے ہم جاتے ہیں، وقت دیتے ہیں اس کو. اگر ہم اس کو ایک مشن سمجھ لیں کہ یہ ایک مشن ہے، میں نے اس میں شیئر ڈالنا ہے، میں نے حصہ ڈالنا ہے، تو انما الاعمال بالنیات ایک حدیث میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ نیت کا کیا ہوتا ہے. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گھر بنایا، میں آپ کو اپنا گھر دکھانے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں. بہت زیادہ خواہش کی، بہت زیادہ اصرار کیا آپ نے، ان کی خواہش اور ان کے اصرار کو مد نظر رکھتے ہوئے رضامندی ظاہر کی اور آپ تشریف لے گئے. جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا، پورے گھر کو دیکھا، سراہا ان کو، اچھا کہا، پھر ایک کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، میں صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا کہ یا فلاں فلاں یہ بتاؤ یہ کھڑکی کیوں دی ہے یہاں پہ؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کھڑکی جو ہے ہوا اور روشنی کے لیے دی ہے یہاں پہ. آپ نے کہا اگر تم اس بات کی نیت کر لیتے کہ اس کھڑکی سے مجھے اذان کی آواز آئے گی تو جب تک یہ گھر رہتا اور یہ کھڑکی رہتی تجھے اس کا اجر ملتا رہتا. یہ ہے انما الاعمال بالنیات. اگر میرے اندر یہ نیت ہو جائے، موت برق ہے، موت کا سامنا کرنا ہے ایک دن، جب خدا کے سامنے جاؤ گے تو شاید اللہ نکتہ نواز ہے، غفور الرحیم ہے. ساری زندگی اللہ پاک کہتا ہے، کتنی جگہ میں نے پڑھا ہے کہ اگر تمہارے گناہ اتنے ہو جو سمندروں کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو میں قدرت رکھتا ہوں، میں معاف کر دوں. اور اللہ غفور الرحیم ہے، نام ہے اس کا غفور الرحیم. تو کیا شاید کسی ایک ایسے عمل سے جو ہماری زندگی میں 40 سال 50 سال 60 70 سال 80 سال 100 سال میں کوئی ایک عمل بھی ایسا ہو جائے، کوئی ایک عمل بھی ایسا ہو جائے. ایک واقعہ اور آیا ہے، میں آپ کو وہ بھی شیئر کر دوں کہ ایک گاؤں تھا، وہاں سے کسی عورت کا گزر ہوا. وہ عورت کوئی اچھی شہرت نہیں رکھتی تھی، خاتون. دیکھا ایک کتا پیاسا بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، کتا پیاسا. اس نے آس پاس دیکھا کوئی برتن مل جائے، کوئی ڈول مل جائے کنویں سے پانی نکالنے کا، اس کو وہ بھی نہیں ملا تو وہ سوچتے رہی. اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور دوپٹہ اتار کے کنویں میں ڈالا اور کنویں میں ڈالنے کے بعد اس کو نچوڑ کے کتے کو پانی پلایا. یہ واقعہ انجینئر صاحب شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے منسلک ہے نا، اسی طرح کا ہی ہے نا کچھ جو میں بتا رہا ہوں، سنا ہوگا آپ نے کسی نے یقیناً. تو بہرحال کوئی چیز کمی بیشی ہو جائے تو بخدا میری نیت کچھ اور نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. اس عورت نے جب اس کتے کے منہ میں پانی ڈالا تو اللہ پاک سے یہ معلوم ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ صحابی کو بیان کیا کہ اللہ پاک نے اس کی زندگی کو جس طرح گزری تھی ایک طرف کر کے، اور اس کی بخشش صرف ایک عمل پہ جو انسان کے لیے نہیں تھا، ایک کتے کے لیے تھا، کتے کے لیے اللہ پاک نے اس کی بخشش کر دی. تو ہم کیوں نہیں اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہمارا کیوں نہیں اس بات پر ایمان ہے کہ جس طرح اگر ایک کتے کی وجہ سے خدا اس عورت کی بخشش کر سکتا ہے جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری، تو ایک چھوٹے سے عمل سے کچھ وقت اگر میں دے دوں اور میری نیت یہ ہو کہ یہ میں کام اللہ کے واسطے کر رہا ہوں، اپنے نظریے پر کر رہا ہوں، حق اور سچ کے لیے کر رہا ہوں، اپنی نئی نسل کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں، اس کو ایک اچھا مستقبل دینے کے لیے کر رہا ہوں، تو کیا خدا آپ کی اس کاوش کو، اس وقت کو، اس قربانی کو کیا اللہ صرف نظر کر دے گا؟ میرا تو ایمان ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ صرف نظر نہیں کرے گا. اور میرا ایمان اس بات پر بھی ہے کہ مجھ سے ایسا کوئی کام ہو گیا جس سے میں نے کسی ایسے آدمی کو جو کسی پریشانی میں مبتلا تھا اور میں اس کا راحت کا وسیلہ بن گیا، تو بخدا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک میرے گناہوں کو ایک طرف کر کے میری بخشش ضرور کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہم سب کا بھی ایمان ہونا چاہیے. تو میرے دوستو، میرے پیاروں، باتیں بہت ہیں کرنے کی، ٹائم بھی بہت ہو گیا، مجھے جو دیا گیا تھا اس سے زیادہ ہی ہو گیا. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم ایک نظریے پر چل رہے ہیں، ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اوقات
اس نظریے کو دیں، اس فلسفے کو دیں جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں. اپنی ذات کے لیے ہم نہیں کر رہے، ہم اپنے ملک کی بقا کے لیے اور اپنی نسلوں کی بقا کے لیے کر رہے ہیں. بہت ہو چکا، بہت ہو چکا. اگر آپ اپنے اندر بیداری کر لیں اور ایک جذبہ ابھار لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی طاقت اس انقلاب کو، جو صحیح معنوں میں انقلاب ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت آنے والے اچھے وقت کو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں روک سکے گی. باتیں بہت ساری کرنی تھیں آپ سے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بات چیت ہوتی رہے گی، ملاقات بھی ہوتی رہے گی. اللہ پاک آپ کو اور مجھ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور میرے رہنماؤں کو اتنی قوت، طاقت اور ہمت عطا کرے. اس پہ زور سے آمین کہنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ہمت، قوت اور طاقت عطا کرے کہ ہم سب ان کے شیلٹر میں، ان کے رہنمائی میں چلتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ انقلاب کو اور تبدیلی کا جو کام ہے، خدا کرے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.